بدیع الاسلوب مقرر فضیلت الشیخ فخر سادات آل علی اولاد علی وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا سید علی معاویہ شاہ صاحب اوان اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان شاہ صاحب دے خطاب تو پہلا ذرا بیداری دا ثبوت دے نعرے تکبیر الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال بخطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، کتاب ہے اگر علی نصاب ہے معاویہ، اور سامن ہے اگر علی صحاب ہے معاویہ، رخ حسین ہے علی نقاب ہے معاویہ، ایمان کی آنکھیں علی تو کان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ، اور چاند ہے اگر علی تو چاندنی معاویہ، پھول ہے اگر علی تو کلی معاویہ، ذکاوت ہے اگر علی تو ذکی معاویہ، معاویہ ہے علی 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 معاویہ، میری آن ہے علی تو شان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ انتہائی خراج تحسین کے مستحق ہیں آج کے پروگرام کی منتظمہ کمیٹی کے تمام تر اراکین اور ذمہ داران، جنہوں نے اس انتشار کے دور کے اندر وحدت امت کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے رسول خدا مدنی کریم کی ذات، آل، اصحاب کی تعریف و توصیف کے لیے ایسا حسین گلدستہ تشکیل دیا جو تعبیر تھا 22 فروری 1990 کو جنگ کی دہلیز پر اور 23 مارچ کو لاہور کی سرزمین پر کٹنے والے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحم اللہ کا۔ رب تعالی ہمیں ہمارے بزرگوں اسلاف کے خوابوں کی تعبیر بن کے ان کے مشن کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی خوبصورت بیان آپ حضرات خوبصورت انداز میں محترم بھائی صدیق معاویہ صاحب کی زبانی سماعت فرما چکے، اور میرا عنوان جو احباب نے میرے ذمہ لگایا وہ نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی کے صالح، کاتب قرآن، مجتہد ذیشان، فاتح کبیر، سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیدنا امیر معاویہ کون ہے؟ جن کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ امیر معاویہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے، اور صحابی کہتے کسے ہیں کہ جس کو چنتا خدا ہے، چمکاتا مصطفیٰ ہے۔ صحابی کی ذات میں، صفات میں، ایمان میں، ایمان میں، ایقان میں، کردار میں، گفتار میں کمی کوتاہی تو تب مانی جائے جب نعوذ باللہ یا چننے والے سے خطا ہو گئی ہو یا چمکانے والے نے کمی چھوڑی ہو۔
جب چننے والا ذوالجلال ہے، چمکانے والا آمنہ کا لال ہے، تو ماننا پڑے گا کہ میرے پیغمبر کا ہر ایک صحابی بے مثل بے مثال ہے۔ اب اللہ دولت ایمان دیتا کسے ہے؟ ہمارے پڑوس والے طبقے جسے اپنا چھٹا امام کہیں، یعنی امام جعفر صادق جو بیٹے ہیں، امام باقر کے پوتے ہیں، زین العابدین کے بابا ہیں، موسیٰ کاظم کے دادا ہیں، علی رضا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ دولت ایمان اس شخص کو عطا کرتا ہے جس کے دل پہ 3 مرتبہ نگاہ رحمت ڈالتا ہے۔ اگر 14 صدیوں کے بعد آج کے دور میں کوئی بندہ ایمان قبول کر لے، کسی دیوبندی کے ہاتھ پہ، بریلوی کے ہاتھ پہ، اہل حدیث کے ہاتھ پہ، ہر ایک مولوی کا مقتدی کہے گا تیرے بھاگ مقدر کھل گئے، تجھے اللہ نے 14 صدیوں کے بعد چنا ہے دولت ایمان کے لیے۔ اگر آج کے دور میں کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ لے میرے مولوی کے ہاتھوں پر، تو اس کو تو اللہ نے چنا ہے۔ جس نے 1400 سال پہلے کلمہ پڑھا رسول خدا کے ہاتھوں پر، تو اسے کس نے چنا؟ اور وہ امیر معاویہ اکیلے نہیں، امیر معاویہ خود بھی نبی کے صحابی، امیر معاویہ کے والد جناب ابو سفیان نبی کے صحابی، ان کے بھائی جناب امیر معاویہ کے بھائی وہ انبسہ بن ابی سفیان، وہ بھی نبی کے صحابی، امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان۔ کیا میں نے بھائی کہا؟ کیا صبح پڑوس والے ڈھول پیٹے، دیکھا یزید کی تعریف کریں گے۔ میں نے بیٹا نہیں کہا، بھائی کہا۔ نبی کا سالہ، نبی کا صحابی، کاتب قرآن ابو سفیان کا بیٹا، امیر معاویہ کا بھائی، نام ان کا بھی یزید، یہ بھی نبی کے صحابی۔ پھر سیدنا امیر معاویہ کی والدہ سیدہ ہند نبی کی صحابیہ بھی ہیں، نبی کی ساس بھی ہیں۔ انہی کی بہن سیدہ میمونہ پیغمبر کی صحابیہ بھی ہیں اور نبی پاک کی صحاب سالی بھی ہیں۔ انہی کی بہن سیدہ جویریہ پیغمبر کی صحابیہ بھی ہے، نبی پاک کی سالی بھی ہے، اور انہی کی بہن سیدہ رملہ یعنی سیدہ ام حبیبہ نبی کی صحابیہ بھی ہے، نبی کی گھروالی بھی ہے، جنت کی ملکہ بھی ہے، مومنوں کی ماں بھی ہے۔ یعنی جس کے پورے گھرانے کو چن چن کے اللہ نے دامن مصطفیٰ کے ساتھ جوڑا، اسی کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ لیکن رہا یہ معاملہ، اچھا بعض لوگ ویکھیا مولوی کو الحضب نہیں ہوئی تعریف جناب علی دی، پہلے مولوی تعریف کی تھی جناب علی، دوسرا امیر معاویہ آ گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ قسم دے کے ان سے پوچھے گا عنوان جب پروگرام لیا تو میرے ذمہ عنوان لگایا کیا تھا؟ سیرت امیر۔ تو اس لیے کسی قسم کی کو بدگمانی ذہنوں میں نہ پالیے گا۔ کیوں بھائی؟ سیدنا علی المرتضیٰ کون؟ رب کا قرآن یہ کہے کچھ لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، کچھ لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ جو پہلے والے ہیں بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کرتے، اور جو بعد والے ہیں قیامت تک والے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کرتے۔ اگر سیدنا امیر معاویہ کو بعد میں بھی مانے تو اللہ کا قرآن کہتا پہلے بھی سارے جنتی، بعد والے بھی سارے۔ لیکن کوئی جو کہنے نہیں امیر معاویہ نے یہ کیا، ابو ہریرہ نے یہ کیا، ابن ولید نے یہ کیا، تو جس رب نے قرآن میں کہا کہ فتح مکہ سے پہلے بھی جنتی بعد والے بھی، اس رب کو پتا تھا کہ 5 سال کے بعد صحابہ کیا کریں گے، یہ بھائی 10 سال کے بعد کریں گے، یہ پتا تھا۔ صحابہ 50 سال کے بعد کیا کریں گے، رب کو یہ پتا تھا۔ تو جس کو سب کچھ پتا تھا اس نے پھر بھی کہا کہ ہیں سارے جنتی، تو ان جنتیوں پر وہ اعتراض کرے جس کی نانی دادی کا نام بھی جنت بی بی نہیں، تو ایسے لانتی کا اپنا مقدر ہے۔ رب نے کہا کہ پیغمبر کے سارے یار جنتی، سارے یار یاد رکھیے گا، وہ بعد والے ہو تب بھی پہلے والے ہو، لیکن جو مقام اللہ نے سیدنا علی کو عطا کیا وہ امیر معاویہ کے والد گرامی کو بھی عطا کوئی نہیں کیا۔ ایک اعتراض یہ ہوگا
جیسے نام لیا جائے معاویہ، کیا تو پڑوس والا طبقہ، جانتے پڑوسی گوانڈی جی، نہیں معاویہ نام کے معنی اچھے نہیں جی، نعوذ باللہ معاویہ نام کے معنی بھونکنے والا جانور، جبکہ عربی لغت کی کتابوں کے مطابق معاویہ نام کے معنی ہے کیا؟ ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں کہ واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو دشمن کے پنجے میں ڈالے، پنجے کا مروڑ کے رکھ دے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جس کی ایک آواز پہ پورا قبیلہ جمع ہو جائے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جنگل میں دھاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں۔ آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں۔ اور رات کو پچھلے پہر نکلنے والا وہ ستارہ، جس ستارے کی چمک دمک کو دیکھ کے 4 ٹانگوں والا بھونکتا نہیں بلکہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور ایسی منحوس آواز نکالے گھر میں بیٹھی بوڑھی اماں بھی کہے مارو کنجر نو بٹا پورا شہر ہو جانا۔ جب 4 ٹانگوں والا کتا اس ستارے کو دیکھ کے بھونکنا شروع کرتے ہیں، جو نکلتا بعد میں ہے، چمک ایسی ہوتی ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ تاروں میں ہو تب بھی معاویہ ہے، نبی کے یاروں میں ہو تو تب بھی معاویہ ہے۔ اگر یہ نام غلط ہوتا تو نبی تبدیل فرما دیتے، نبی تبدیل۔ لیکن یاد رکھیے گا، نبی پاک کے صحابہ تو 17 کا نام معاویہ، تابعین تبع تابعین تو 22 کا نام معاویہ، اہل و سنت کے راوی تو 25 کا نام معاویہ۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کے بھی کزن، علی کے بھی کزن، حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل، نوفل کا بیٹا نبی کا بھی بھتیجا، علی کا بھتیجا تو نام اس کا معاویہ۔ سیدنا علی شل مرتضیٰ، حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، سب سے بڑی بیٹی تو نام اس کا زینب۔ زینب کی شادی علی کے بھتیجے جعفر کے بیٹے ابو طالب کے پوتے عبداللہ کے ساتھ ہوئی۔ اللہ نے ان کو دیا بیٹا کہ عبداللہ کا بیٹا، جعفر کا پوتا، ابو طالب کا پڑپوتا، حسن و حسین کا بھانجا، علی کا نواسا تو نام اس کا بھی معاویہ، نام اس کا بھی سیدنا علی کی سب سے چھوٹی بیٹی تو نام اس کا رملہ، رملہ کا جس سے ہوا نکاح، یہ مروان کا بیٹا، رملہ کا شوہر، علی کا داماد، حسن و حسین کا بہنوئی تو نام اس کا بھی معاویہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رجال توسی کتاب کے مطابق سیدنا علی کا بیٹا، سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا جناب عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا حسین کا پوتا، علی کا پڑپوتا، اور جناب ابو طالب کے بھائی پوتے کا بھی بیٹا تو نام اس کا بھی معاویہ، نام اس کا بھی، نام اس کا بھی، نام اس کا بھی۔ اور یاد رکھیے گا ہماری نہیں پڑوس والوں کی کتابیں، کون سی پڑوس والوں کی، رجال الکافی، الکافی کتاب جیسے ہمارے ہاں بخاری، ان کے ہاں الکافی، الکافی کتاب میں 6 راوی تو نام ان کا معاویہ، اور رجال توسی تو بھائی نام 12 افراد تو نام ان کا بھائی یہاں پہ معاویہ۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، امام جعفر کے شاگردوں میں 11 افراد تو نام ان کا معاویہ۔ ابو القاسم خوئی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مذہب امام میں 33 راوی تو نام ان کا معاویہ، نام ان کا۔ اب جو کہے نہیں معاویہ نام کے معنی اچھے نہیں، معنی اس کے غلط، پتہ یہ لگا کہ اماموں کو پتہ نہیں لگا معاویہ نام کے معنی کیسے ہیں، جو پیدا بھی عرب میں ہوئے، زبان بھی جن کی عربی۔ ان بدبختوں کو پتہ لگ گیا جو کہیں کہ ام ابیہ، ام ابیہ کا مطلب ہے کہ فاطمہ اپنے ابا محمد کی اماں تھی۔ ام ابیہ کا ترجمہ کیا یار لوگوں نے اپنی کتاب میں کہ فاطمہ اپنے بابا محمد کی اماں تھی۔ اور سیدہ فاطمہ کو جانتے نا بھائی، فجر کی نماز جو پڑھی تو امام نے پھیرا سلام تو تسبیح پڑھنے بیٹھ کے کیا پڑھتے بھائی؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ اللہ اکبر، الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ ایسے نہیں بھائی؟ اچھا 33 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے، تعریف اللہ کی ہے نا بھائی؟
الحمدللہ. اچھا اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھیں پھر تعریف کس کی؟ اگر 34 مرتبہ پڑھیں پھر تعریف کس کی؟ تو اگر میں نے 33 کو 34 کہہ دیا 34 کو 33 کہہ دیا کون سا کفر ہو گیا تھا؟ آپ 2 منٹ چپ کر جاتے. یہ بھائی لیکن بولنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ڈی ویلیو کر دیا جائے مولوی کو ایڈا ہے نہیں جڑا بن رہا ہے. یہ تھا بھائی. میں نے کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ. تو بھائی نے بھی کہا نہیں. بھائی نے انگلی بھی کاٹنا شروع کر دی کہ کر غلطی رہا لیکن پھر بھی اڑا ہوا ہے. ادھر ہمارے کچھ راجپوت بابے وہ بھی تھوڑا گردن ہالنے لگے. نہیں مولوی غلطی بھی ہے. جب وجہ چونکہ یہ سنی ہے. کیا ہے سید ہے تو اپنی جگہ، مولوی ہے تو اپنی جگہ، خطیب ہے تو اپنی جگہ، مہمان ہے تو اپنی جگہ، مسافر ہے تو اپنی جگہ. لیکن ہم ٹنا ٹن سننی ہے. نبی نے جو چیز بیٹی کو دی، جتنی دی، جیسے دی، جہاں پر دی، اسی کو بیان کرو گے تو بات سنیں گے ورنہ بات ٹوک دیں گے. 14 صدیوں کے بعد اگر آج سید کہے 33 نہیں 34 تو راجپوت نہیں بولنے دیتا، مولوی نہیں بولنے دیتا. اگر ابو بکر عمر نے قرآن تبدیل کیا تھا تو مولا بولنے دیتے. جی بھائی یعنی پھر تو یوں مانا جائے کہ 14 صدیوں کے بعد فیصل آباد کا مولوی تو اتنی جرت والا ہے وہ بھرے مجمع میں ٹوک دے. ایویں نہیں. 33 کا مطلب 33، 34 کا مطلب 34. یہ بات صحیح کرے گا. نبی نے 33 مرتبہ اللہ اکبر نہیں 34 مرتبہ کہا. 34 کہے گا تب تقریر کرے گا ورنہ آگے بڑھنے دیں گے نہیں. اگر یہاں پہ بھائی تعداد میں گڑبڑ ہو جائے تو مولوی بولنے نہیں دیتا. اگر قرآن میں گڑبڑ ہوتی مولا بولنے نہ دیتا. چلے ٹینشن نہ آپ لیں نہ ٹینشن حضرت جی لیں. الارم میں نے لگا لیا. جیسے الارم بجے گا تو میں انشاءاللہ یوں جاؤں گا جیسے پاک فوج کے آنے کے بعد جمہوری حکومت جاتی ہے. قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ کو پریشان نہیں کیا جائے گا. تسبیح جو پڑھی تھی تسبیح کا نام کیا ہے؟ یہ بھائی تو پکی بات ہے بھائی. اور اللہ کی قسم ہمارے علاقے میں تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ ہی ہے. نبی نے تسبیح بیٹی کو دی. 14 صدیوں کے بعد ہم نے تسبیح کا نام تبدیل نہ کیا. فاطمہ کا مقام کیسے تبدیل کرتے تھے؟ یہ کہ ام ابیہ کا مطلب ہے کہ فاطمہ اپنے بابا محمد کی اماں ہے. ہمیں ترجمہ بتایا ابو بکر صدیق نے. ام ابیہ اے فاطمہ قیامت تک کے لیے تو اپنے بابا محمد کی نسل کی اصل ہے. دنیا میں سادات کا سلسلہ چلے گا تو زہرا تیرے صدقے سے. جو سادات کو سب مانتے تو ہے نا بھئی آپ. جی جی بھائی سید کہتے کسے ہیں؟ جی بھائی جی نسل فاطمہ. تو سیدہ فاطمہ کی نسل میں جناب حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، سیدہ زینب بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں. ہم ان چاروں کو سید نہیں کہتے ہیں. جناب علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹے، 27 داماد. اور جناب علی کے 17 بیٹوں میں 5 بیٹوں سے اولاد چلی. محمد بن علی، حسن بن علی، حسین بن علی، عمر بن علی اور جناب عباس بن علی. لیکن 12 بیٹوں سے اولاد. یہ بھائی علی کے 12 بیٹوں سے اولاد. راجپوتوں کی شادی ہوئی 6 مہینے گزرے نہیں میراثن آ گئی گھر میں. لڈو کب کھلا رہے ہو بھائی؟ کوئی خوشی کی خبر تو بتا دو. اگر خوشی کی خبر تو نہیں مسئلہ پریشانی نہیں. بس دوپٹہ اٹھا کے لا مولا کے پیروں پر ڈال دے مولا تجھے بیٹا دے گا. مولا علی کے 12 بیٹوں کی اولاد آگے نہیں چلی. مولا کے بیٹوں کو پتہ نہیں چلا. فیصل آباد کی ملنگلی کو پتہ لگ گیا کہ مولا سے بیٹے کیسے لینے. حضرت علی کے 5 بیٹوں سے اولاد چلی. اگر کوئی بندہ کہے میں ہوں تو اولاد علی، لیکن جناب علی کے ان 5 بیٹوں کی اولاد نہیں کسی اور بیٹے کی اولاد ہوں، تو شیعہ سنی تمام تر محققین نے لکھا کہ ایسا بندہ ٹوٹلی رانگ نمبر ہو سکتا ہے، اولاد علی نہیں ہو سکتا. ہم نے علی کی اولاد کو سید اسے مانا جن کے بابا کو رسول کہتے ہیں، جن کی اماں کو بطول کہتے ہیں.
ہم نے سادات کو مانا تو نسبت بطول کی وجہ سے، سادات کو مانا تو نسبت، اور اصحاب کو مانا تو نسبت رسول کی وجہ سے۔ اگر کوئی بندہ کہ فلاں بندہ ہے تو سید لیکن اعمال ٹھیک نہیں، تو بھائی ہم نے اعمال کی وجہ سے سید کو سید مانا ہی نہیں، ہم نے تو مانا ہے نسبت بطول کی وجہ سے۔ یہ فلاں صحابی نے یوں کر دیا، فلاں صحابی نے یوں کر دیا، فلاں صحابی نے یوں کر دیا، بھائی صحابی جو مرضی کرے، ہم نے صحابی کو اعمال کی وجہ سے نہیں، نسبت رسول کی وجہ سے مانا۔ نہیں، یہ تو آپس میں لڑ پڑے تھے، کون؟ نبی کے صحابہ۔ اگر وہ لڑ بھی پڑے، اگر جنگل میں شیروں کی لڑائی ہو جائے تو شیروں کی لڑائی کا فیصلہ کتے نہیں کرتے۔ اگر صحابہ میں اختلاف ہو بھی گیا تو ان کا فیصلہ رب کا قرآن کرے کہ کون لڑنے والے، کون دونوں مومن، اور رب کہے سارے جنتی، اور نبی فرمائے یار میرے سارے تاریاں بن گئے، یار میرے سارے، یار میرے سارے، نبی فرمائے صحابی میرے ستاروں جیسے۔ وہ اعتراض وہ کرے جو خود ظلمتوں کی پیداوار، اعتراض کس پہ؟ آسمان کے ستاروں۔ جب بات آ جائے امیر معاویہ کی، نہیں نا چلو ٹھیک ہے، خاندان چنگا نہیں سی، تو کس کا؟ میں نے پوچھا یہاں پہ، جس کا بھی پوچھا جی رانا صاحب، رانا صاحب، رانا صاحب، رانا صاحب، تو آپ میں کوئی بتائے گا بھئی آپ جو رانا صاحب ہیں، راجپوت جو ہیں، تو راجپوتوں کی گوتیں ہیں کتنی؟ بھئی راجپوتوں کی گوتیں کتنی ہیں؟ جی بھئی کئی گوتا، یہ سیاسی بیان ہے خالص طور پہ۔ پنجاب میں کچھ اقوام ہیں، ارائی ایک قوم ہے، قوم ایک ہے، گوتے ان کی 8 ہیں، بلوچ قوم ایک ہے، گوتے ان کی 44 ہیں، کمبوگ قوم ایک ہے، گوتے ان کی 84 ہیں، ایسے ہی میواتی قوم ایک ہے، گوتے ان کی 36 ہیں، 52 ہیں، اور راجپوت قوم ایک ہے، گوتے ان کی 36 ہیں، گجر قوم ایک ہے، گوتے ان کی 506 ہیں۔ کتنی کتنی بھائی؟ 500۔ اچھا ان سے پوچھئے کون؟ جی میں سلیریا، کیسا نا بھائی، میں کون؟ گھوڑے با، میں کون؟ سو، میں کون؟ سیال، میں کون؟ بھئی ہم ہوشیارپور سے آنے والے، بھئی میں کون؟ کرنال حصار سے آنے والا۔ اور یاد رکھیے گا 3 قومیں ہندوستان میں ایسی ہیں، رانا راجپوت ہو، گجر ہو، میواتی ہو، یہ تینوں کی تینوں ہندوستان کی بنیادی قومیں ہیں، اور ان تینوں قوموں کو ریڈ انڈین کہتے ہیں کہ ہندوستان کی بنیادی طور پہ تینوں یہ اقوام ہیں، اور یہ تینوں کی تینوں قوموں میں ہیں کہ جن کا تعلق جناب نوح کے بیٹے حام بن نوح کے ساتھ ہے، یعنی تینوں کی تینوں قومیں، ان کا جد امجد کون؟ وہ حام بن نوح ہیں۔ تو آج کے دور میں دیکھیے کہ ارائی قوم ایک ہے، گوتے ان کی 8 ہیں، بلوچ قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 44 ہیں، کمبوگ قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 84 ہیں، راجپوت قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 36 ہیں، میواتی قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 52 ہیں، اور بھائی گجر قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 506 ہے۔ یہ 506 بھی ہو سارے گجر بھائی بھائی، یہ 36 جو ہو سارے رانے بھائی بھائی، یہ 44 جو ہو سارے بلوچ بھائی بھائی، تو ایسی کون سی قیامت تھی کہ قریشی 10 ہو تو پھر سارے دشمن کیسے ہو گئے؟ نبی کا خاندان قریش، کیا بھائی؟ کیا بھائی؟ اور قریش کی 10 شاخیں ہیں، کتنی؟ کتنی؟ قبیلہ بنو ہاشم نبی کا بھی خاندان، علی کا بھی خاندان، قبیلہ بنو تیم ابو بکر کا خاندان، قبیلہ بنو عدی فاروق اعظم کا خاندان، قبیلہ بنو مخزوم اور یا جناب خالد ابن ولید کا خاندان، قبیلہ بنی عبد شمس نبی کے بڑے داماد لقیط ابن ربی کا خاندان، قبیلہ بنو اسد نبی کا پہلا سسرال سیدہ اما خدیجہ کا خاندان، قبیلہ بنو نوفل، قبیلہ بنو سہم، اور قبیلہ بنو امیہ امیر معاویہ کا بھی خاندان، عثمان ابن عفان کا بھی خاندان۔ بندہ یہاں سے نکلا نا بھائی، کہاں سے؟ آپ کے گاؤں سے، شادی سے، بیٹھے کہاں؟ رکشے میں،
کہاں؟ امین پور بنگلے تک جانے کے لیے. ابھی 2 جھٹکے لگے ہی صحیح. اس نے پوچھا بھائی تارا نام کیسے بھائی؟ انہوں نے کہا خوشی محمد بھائی. تارا نام کیسے بھائی؟ ولی محمد بھائی. کہاں سے آئے تھے؟ کرنال سے آئے تھے. آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ کس علاقے میں تھے؟ بھائی ہوشیار پور سے تھے. تو جواب ایک ہی ملتا ہے بھائی تھارا دادا مارا دادا ایک ہی تھا. یعنی ہم اور تم دونوں کے دونوں بھائی ہیں، خاندان ہیں. یہ رکشے سے اترے ہی صحیح گھر فون بھی کر دیا. بیٹا بچی کا رشتہ کہیں اور پر نہ کرنا. بھائی وجہ کیا ہے؟ مجھے اپنے دادا کی اولاد مل گئی. 14 صدیوں کے بعد 70 سال کے بعد ہندوستان سے آنے والا تجھے دادا کی اولاد مل جائے، تجھے تو اتنا پیارا ہے. تو نبی کو اپنے دادا کی اولاد کتنی پیاری ہوگی. یہ جو کہے کون؟ جس کا بے فارم کا دوسرا خانہ خالی ہے. یعنی ابھی تک کمیٹی والے فیصلہ نہیں کر پائے کہ دوسرے خانے میں لکھے کیا. نامعلوم افراد کی اجتماعی کارروائی. یہ اعتراض کرنے چلا ہے پیغمبر کے سسرالی خاندان. جی نوز باللہ امیر معاویہ کا خاندان اچھا خاندان نہیں تھا. اچھا امیر نبی پاک کے والد گرامی کا نام کیا بھائی؟ جی بھائی. اچھا خالی عبداللہ نہیں، جناب عبداللہ، حضرت عبداللہ، خواجہ عبداللہ، جناب عبداللہ. نبی پاک کے بابا جی کا نام ہے. پورے احترام کے ساتھ بھی ہو، کمال پروٹوکول کے ساتھ بھی ہو. نبی پاک کے بابا تو نام کیا؟ جناب عبداللہ. نبی پاک کے دادا عبداللہ کے بابا تو نام ان کا عبد المطلب. عبد المطلب کے بابا نبی پاک کے پردادا تو نام ان کا ہاشم. ہاشم کے بابا نبی پاک کے دادا کے دادا تو ان کا نام ہے عبد مناف. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جناب علی کے بابا تو نام ان کا ابو طالب ہے. ابو طالب کے بابا نبی پاک کے دادا جناب علی کے بھی دادا تو نام ان کا عبد المطلب ہے. عبد المطلب کے بابا اور نبی پاک کے جناب علی کے بھی پردادا تو نام ان کا بھائی ہاشم ہے. ہاشم کے بابا نبی پاک کے بھی دادا کے دادا، علی کے بھی دادا کے دادا تو نام ان کا جناب عبد مناف ہے. اسی عبد مناف کا بیٹا تو نام اس کا ہاشم. ہاشم کا سگا بھائی تو نام اس کا جناب امیہ اور نام اس کا عبد شمس ہے. اور عبد شمس کا بیٹا تو نام اس کا امیہ، جس سے خاندان بنو امیہ چلا. اسی امیہ کا بیٹا تو نام اس کا حرب ہے. حرب کا بیٹا تو نام اس کا صخر ہے. یعنی ابو سفیان. اور ابو سفیان کا بیٹا کون؟ کاتب قرآن حضرت امیر معاویہ شان. یعنی 5ویں پشت پہ تیرے دادا کی اولاد ہو. نہ بھئی ہم تو سارے خاندان سے بھائی، یعنی تم خاندان ہو 5ویں دادا کی اولاد ہے. تو نبی کا خاندان نعوذ باللہ اتنا ماٹا ہو گیا. لیکن اگلے اعتراض نہیں، وہ مسئلہ ایسے ہوا کہ نبی پاک کے خاندان میں جناب ہاشم تھے. ہاشم کا بھائی تھا، نام اس کا امیہ تھا. جب یہ پیدا ہوئے تو دونوں کی کمر آپس میں جڑی ہوئی تھی. تو اس دور کے مطابق ان کا آپریشن کیا گیا، کمر ان کی جدا جدا کی گئی. جو تلوار بچپن سے چلی وہ تلوار بدر میں، احد میں، تبوک میں، خندق میں، حتیٰ کہ کربلا میں بھی چلی. یہ خاندانی دشمنی تھی. تو ملنگ کہتا کیا ہے؟ نعرہ حیدری. بڑی تحقیق. ہمارے ہاں چونکہ کمال تحقیق کیا ہے کہ بندہ سر سے گنجا ہو، ناک پہ اینک موٹو، جتنا بڑا جھوٹ ہوگا اتنی بڑی تحقیق ہوگی. بھائی دنیا میں کہیں آپ نے ایسی خبر سنی، پڑھی یا دیکھی کہ ایک ہی وقت میں ایک خاتون کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے؟ ایک چچا تھا، دوسرا بھتیجا تھا. جی بھائی جی. اچھا الحمدللہ الحمدللہ. چونکہ ہم نکاح والے ہیں نا بھائی، تو ہمارے ہاں کوئی ایسا عجوبہ. لیکن جن بیچاروں کو ایکسپریس اخبار کی عدالتی خبریں پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ ہم کسی کو سسر بن گئے تو ان کے ہاں ایسی کرامات ہوتی رہتی. ہاشم اور امیہ بھائی نہیں، ہاشم چچا ہے، امیہ بھتیجا ہے. لیکن نبی کے خاندان میں، نبی کے سسرال کو، پیغمبر کے رشتہ داروں کو بدنام جو کرنا تھا تو کیا کیا؟ جی نعوذ باللہ کی قبر جڑی تھی، آپس میں بھائی بھائی تھے. بھائی ہاشم چچا، امیہ بھتیجا ہے. یعنی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امیر معاویہ ایمان تو لائے لیکن بہت بعد میں ایمان لے کر آئے تھے. پہلی مبارک تو یہ ہو کہ تم مان گیا کہ ایمان لائے تھے. جی امیر معاویہ نے 2 سال ایمان چھپا کے رکھا تھا. لائے تھے تو چھپا کے رکھا تھا. جی بھائی. لیکن اگر امیر معاویہ 2 سال ایمان چھپائے تو ان کا ایمان تو قابل قبول نہیں ہے. لیکن نبی کے بھی چچا، علی کے بھی چچا، نام ان کا عباس، ابو طالب کے بھائی ہیں، عبد المطلب کے بیٹے. جنگ بدر کے موقع پر ایمان لائے، 6 سال تک ایمان چھپا کے رکھا. فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں اعلان کیا اگر 2 سال کو بندہ ایمان چھپائے اس کا ایمان قابل قبول نہیں، تو جو 6 سال ایمان چھپائے اس کا ایمان قابل قبول کیسا ہو؟
جی انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کرنے والوں نے بہت کچھ کیا۔ نبی کے خاندان کو مولا حسین ابن علی اور آپ کی پوری آل اولاد کو گھیر گھار کے کربلا میں لانے والا کون تھا؟ حر بن یزید تمیمی۔ حر بن یزید ایک لمحہ پہلے حسین ابن علی کی مظلومیت کو دیکھا، توبہ طائب ہوئے، دشمن کے لشکر کو چھوڑا، حسین ابن علی کی غلامی اختیار کر لی اور کہا کیا کہ ان کی سرداری کو چھوڑا، آپ کی غلامی کو میں نے مان لیا۔ ان سے پوچھو جو یہ گھیر گھار کے لایا تھا آل نبی کو کربلا کے میدان میں، حر بن یزید تمیمی، اس کی توبہ قبول کیسے ہو گئی؟ جواب ایک ہی ملتا ہے جی، مولا نے توبہ قبول کرنی تھی، جس کی توبہ کو حسین قبول کر لے، اس کی توبہ تو قبول ہو گئی، اور جس کی توبہ کو حسین کے نانا محمد عربی نے قبول کیا اس پہ اعتراض کیسے ہو سکتا؟ وہ سیدنا امیر معاویہ، نہیں مسئلہ یہ ہے کہ امیر معاویہ کاتب قرآن نہیں تھے۔ کون سا قرآن امیر معاویہ نے لکھا تھا؟ جی امیر معاویہ نے قرآن لکھا تھا 30 پاروں والا، آپ ہیں خیر سے 40 والے کے انتظار میں، اور وہ بھی قوم کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ 1150 قوم بیچاری غار کے سامنے بیٹھی ہے کہ قرآن یہاں سے آئے گا، لیکن پتہ لگو بازاروں میں گھومتے ہیں، پتہ ہی نہیں یہاں پر ہے یا وہاں پر ہے۔ اللہ بھلا کرے ارشاد بھٹی کا، اللہ بھلا کرے۔ اگر کہیں ملے گا تو یقین مانے 1150 روپے جیب میں تو نقد اس کا انعام رکھا ہی رکھا ہے۔ جو قوم آج تک احسان الہی ظہیر کا خون پی کے حذف کر کے بیٹھی تھی، ایک دنیا دار بھٹی نے خون بھی برآمد کر لیا، خون کے اثرات بھی برآمد کر لیے، دنیا کو بتا دیا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ مولوی نکالتے پلنی نہیں ہے، چلو مولویوں کی نہیں مانتے، صحافیوں کی مان لو۔ یہ بھائی مان تو گئے نا بھائی جی۔ کون سا قرآن لکھا امیر معاویہ نے؟ یہ 30 پاروں والا کہاں پر لکھا ہے؟ تو ہماری کتابیں چھوڑی، پنجابی میں کہتے ہیں نا کدی اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھیرو، تو ڈانگ کسے راجپوتی ہوئے تو بڑا فائدہ ہوئے گا، لیکن راجپوتی بوڑھا ہونا چاہیے تو بڑا فائدہ ہوگا جی۔ کہاں لکھا کہ معاویہ نے قرآن لکھا؟ کتاب تیری ہے انوار نعمانیہ، لکھنے والا کون؟ نعمت اللہ جزائری۔ کتاب تیری ہے مانی الاخبار، لکھنے والا کون؟ شیخ صدوق۔ کتاب تیری نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید۔ کتاب تیری تاریخ یعقوبی، اور کتاب تیری ہے رجال مامکانی، عبداللہ مامکانی، صفحہ نمبر 222۔ اور عبداللہ مامکانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 3 سال تک امیر معاویہ رسول خدا کے سامنے بیٹھے، اور امیر معاویہ وہ کچھ لکھا کرتے تھے جو عرش سے جبرائیل لایا کرتا تھا۔ تو جبرائیل لاتا کیا تھا؟ نبی سناتے کیا تھے؟ معاویہ لکھتے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے وہ کاتب قرآن نہیں تھے۔ کاتب قرآن وہ منشی تھے۔ کیا تھے؟ اچھا ایک من روئی ہو ایک من لوہا تو وزنی چیز کون سی ہوگی بھائی؟ یعنی جاگ رہے ہیں۔ ایک بھائی منشی ہو کس کا؟ ایم پی اے کا، ایک منشی ہو کسی وزیر کا، ایک منشی ہو وزیر اعظم کا، ہیں تینوں سگے بھائی، لیکن تینوں بھائی ایک ہی ماں کی اولاد، کام سب کا ایک ہی ہے، شان زیادہ کس کی ہوگی؟ جی بھائی کام سب کا ایک ہی ہے جی بھائی، اولاد ایک ہی ماں کی ہے، تو پھر وزیر اعظم کے منشی کی شان زیادہ کیوں ہو گئی؟ یہ مولوی صاحب منشی کو نہیں دیکھیں گے، منشی کس کا ہے اس کو دیکھیں گے۔ تو جو کہے کہ امیر معاویہ کاتب قرآن نہیں منشی تھا، وزیر اعظم کے منشی کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے، نبی اعظم کے منشی کی شان کتنی اعلیٰ ہو؟ وہ کون سیدنا امیر معاویہ جو رسول پاک کے بال بھی کاٹے، ناخن بھی پھینکے نہیں، سنبھال کے رکھ لے، نبی کی چارپائی بھی سنبھال کے رکھ لے، چادر بھی سنبھال کے رکھ لے۔ پھر ہوا کیا؟ وقت آخر گھر والوں سے کہا کہ جنازہ میرا ہوگا، چارپائی نبی کی، کفن میرا ہوگا، چادر نبی کی، ہونٹ میرے ہوں گے تو بال نبی کے، آنکھیں میری ہوں گی تو ناخن خدا کے نبی کے۔ یہاں پر کوئی بندہ جائے سواری کرنے کے لیے اور کوئی ملک بیمار ہو جائے، ملک مر جائے، اللہ کرے سارے مر جائے، ساڑھی گڑی پھپی تے پتر نے بھی ہے، جو نبی کے یاروں کو بھونکے تو ہم اس کے لیے دعائے رحمت کیوں کریں؟
یہ ملنگ جو مرا تو بڑا ملنگ دوڑ کے آیا، شیشی نکالی، میت کے برسا کے حوالے کی. میں زواری پہ گیا تھا، کربلا کی خاک لایا تھا، بس یہ کربلا کی مٹی قبر میں ڈالی، ستے خیراں. وجہ یہ کربلا کی خاک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اتنی بات تو بتا دیجئے کہ 1400 سال کے بعد تو قبر کے اندر کربلا کی خاک ڈالے تو ستے خیراں، اور جس کی قبر میں کربلا کی خاک نہیں، کربلا کے سلطان حسین ابن علی کے نانا محمد عربی کی پوشاک آ جائے تو اس کی تو خیرہ ہی خیرہ. کرتا کیا ہے یہاں پہ؟ بھئی گیا عمرہ کرنے، چادر خریدی، زمزم میں دھو لایا، پڑوسی فوت ہو گیا، چادر اسے دے دی. سب نے کہا بابا بلے بلے یار کتنا سخی آدمی ہے، کیسا مقدر ہے. چادر زمزم میں دھلی تھی، اس کا مقدر بن گئی، بس اس کا مقدر تھی، مل گئی، سمجھو بخشا گیا. 14 صدیوں کے بعد اگر آج کے دور میں زمزم کی دھلی ہوئی چادر کسی کا کفن بن جائے تو یہ تو خیر ہی خیر ہے. اور ساقی کوثر محمد عربی کے پسینے میں دھلی ہوئی نبی کی پوشاک جس کا قبر بن جائے تو اس پہ اعتراض کیا ہوگا؟ جی بھائی چلے بات اپنی ایڈ پہ لائیں تاکہ اتفادہ اپنا پورا ہو جائے. آپ کے یہاں شادی بیاہ تو ہوتے نا بھائی؟ جی بھائی الحمدللہ. جی بھائی اچھا آپ سارے راجپوت اتنے غصے میں بیٹھے میں نے آپ کا ولیمہ کینسل کروا دیا ہو. جی بھائی بس شادی بیاہ ہوتے نا بھائی، تو شادی بیاہ جب بھی کرتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں عمر کافی ہو گئی چوک اعظم کی، ان کی اماں سے کہا کہ شادی کرتی کیوں نہیں؟ تو نے کہا بھئی ہم تو کریں گے ہوشیار پوریوں میں، یعنی نہ ہوشیار پور میں رشتہ ملے نہ اس کا رشتہ. تو آپ جب رشتہ داری قائم کرتے ہیں جی بھائی راجپوت بھائی، اور یاد رکھیے گا اگر ایک جگہ پر 5 راجپوت جمع ہو اور ان میں ایک راجپوت کا رشتہ ان میں سے نہ نکلے تو سمجھے نا رانگ نمبر. یہ نا بھائی یہ خود ساختہ راجپوت بنا ہوا ہے، میں نے گدڑی کے دھاگے بڑے مضبوط ہیں. یا رشتے جو قائم ہو تو کیسے؟ اپنوں میں کرتے ہو بیگانوں میں. جی بھائی اپنوں میں کرتے ہو بیگانوں میں، اچھوں میں یا بروں میں، 1 نمبر کے ساتھ 2 نمبر کے ساتھ، مومن کے ساتھ منافق کے ساتھ، پاک کے ساتھ پلید کے ساتھ. چلے بھائی آج جو کہنے والے لوگ کہیں نا نہیں اچھی پائنتان میں ماننے ہیں، صحابہ نہیں مانتے، تو بھی پائنتان نے جن کو مانا ان کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ جی بھائی پائنتان پاک نے جن سے رشتہ داری کی اچھا سمجھ کے برا سمجھ کے، اپنا سمجھ کے بیگانہ سمجھ کے، نیک سمجھ کے بد سمجھ کے، مومن سمجھ کے منافق سمجھ کے. اب ان سے پوچھے پائنتن ہیں کون؟ جواب ملے گا اللہ کے نبی ہیں، جناب علی ہیں، جناب زہرا، سیدنا حسن، سیدنا حسین ابن علی. پائنتن پاک میں سب سے پہلے کون؟ اللہ کے نبی ہیں. نبی پاک کے 11 چچا ہیں. کتنے بھائی؟ ان 11 چچاؤں میں 4 کا نکاح ہوا امیر معاویہ کے خاندان میں. نبی پاک کی 6 پھوپھیاں، ان میں 3 سیدہ صفیہ، بیضہ، امیمہ، تینوں کا نکاح ہوا امیر معاویہ ہی کے خاندان میں. نبی پاک مدنی کریم کی 4 بیٹیاں، ان میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کا نکاح ہوا امیر معاویہ ہی کے خاندان میں. نبی پاک کی 11 بیویاں، ان میں 4 کا تعلق ہے امیر معاویہ ہی کے خاندان سے. نبی پاک کے دور میں 17 افراد لکھنا پڑھنا جاننے والے،
7 کا تعلق ہے امیر معاویہ ہی کے خاندان سے، نبی پاک کے دور میں احد کے میدان میں 70 شہید، 14 کا تعلق ہے امیر معاویہ ہی کے خاندان سے، نبی پاک کے دور میں 114 افراد نے ہجرت حبشہ کی، 17 کا تعلق ہے امیر معاویہ ہی کے خاندان سے، نبی پاک مدنی کریم کے دور میں 9 لاکھ مربع میل پہ خدا کے نبی مدنی کریم نے فرسٹ اسلامک اسٹیٹ ریاست مدینہ قائم کی، خدا کے نبی نے اپنے ہاتھوں، اور 9 لاکھ مربع میل پہ امام الانبیاء مدنی کریم نے چن کے 27 قبیلوں سے 26 قبیلوں سے 27 افراد کو گورنر بنایا، اور ایک ہی قبیلے سے 9 افراد کو چن کے محمدی حکومت کا گورنر بنایا، اور 9 کے 9 کا تعلق ہے امیر معاویہ ہی کے خاندان سے۔ قرآن لکھنے والے کاتبان وحی تعداد ان کی 42، ان 42 میں سب سے زیادہ کام کرنے والے تعداد ان کی 13، اور 13 میں 7 کا تعلق ہے امیر معاویہ ہی کے خاندان سے۔ تو پنجتن پاک میں دوسرا کون؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 آپ کے داماد، اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ، ان کے 9 بیٹے کربلا میں شہید۔ ان 9 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے محمد۔ زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھئے کہ محمد کا تعارف تو کروا دیجئے، جی بیٹا حضرت علی کا ہے، بھائی جناب حسین کا ہے، پوتا ابو طالب کا ہے، ان کی اماں کون ہے؟ تو ملنگ کیسے بتائیں، چونکہ ملنگ کی اپنی اماں جو مرتی ہے، اس محمد کی اماں علی کی گھر والی، اس کا نام ہے امامہ، امامہ کی اماں کا نام ہے زینب، زینب کے بابا کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اور ان سے نکاح جناب علی نے کیا سیدہ فاطمہ کی وصیت کے مطابق۔ خاندان کون سا؟ بنو امیہ کا۔ کون سا بھائی؟ کون سا بھائی؟ پنجتن پاک میں تیسری کون؟ سیدہ اما فاطمہ الزہرا۔ سیدہ فاطمہ کی بیٹی کون؟ سیدہ زینب، شریکت الحسین، مسافرہ شام، ثانی زارہ۔ آج بھی شام کی دھرتی پہ جس کے مزار پہ کچھ لوگ آئے تھے اڑانے کے لیے، آگے وہابیوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ شام والوں نے چیف سیکورٹی آفیسر جو اب منتخب کیا وہاں پہ، سیدہ زینب بنت علی کے مزار پہ، اس آفیسر کا نام ہے معاویہ۔ کیا ہے؟ علاج صحیح کیا نا کہ گاڑی جائے دھوبی گاڑ سے بنت علی کے دروازے پر، پہلے پوچھو معاویہ سے، پھر جاؤ علی کی اولاد کے دروازے پر۔ اسی سیدہ زینب بنت علی کا نکاح حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے ان کو دی بیٹی تو نام رکھا ام کلثوم۔ یہ ام کلثوم کون ہے؟ تو زینب کی بیٹی ہے، زہرا کی نواسی، علی کی نواسی، حسن و حسین کی بھانجی۔ نکاح ان کا ہوا امیر معاویہ کے بھتیجے کے ساتھ۔ پنجتن باغ میں چوتھے کون؟ حضرت حسن مجتبی۔ حضرت حسن کی شادیاں کتنی تھی؟ خاتم المحدثین علامہ ملا باقر مجلسی علیہ بکواس ارشاد فرماتے ہیں 350۔ کتنی؟ ہم کہتے ہیں مولا تھوڑا 100 سے کم تو تھی نہیں۔ تو ایک جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کے صحابہ میں ٹوٹل 3 مسلمان تھے، باقی نعوذ باللہ کافر ہو گئے۔ تو امام نے جن 100 گھرانوں میں شادیاں کی، مومن سمجھ کر کی یا کافر سمجھ کر کی؟ تو جن کو امام مومن سمجھے، ان کو یہ مومن نہ سمجھے، تو ایسے بھوتنی کے بچے کو میں مومن کیوں سمجھوں؟ بھائی امام نے شادیاں کی جن گھروں میں مومن سمجھ کر، تو ہم مومن سمجھے یا چلے بات اینڈ پہ لے جائیں۔ پنجتن پاک میں آخری کون؟ حضرت حسین ابن علی۔ حضرت حسین ابن علی کی بیٹیاں کتنی؟ جن سین سغرا تو سین کبرا، ان جب دکھاؤ گے نا سیدھا، یعنی ایک کا نام فاطمہ، ایک کا نام سکینہ ہے۔ یہ دونوں بیٹیاں حسین کی بھتیجیاں، حسن کی پوتیاں، علی کی پڑپوتیاں۔ ابو طالب کی شادی ہوئی کس سے؟ سیدہ سکینہ کی شادی زید بن عمر بن عثمان سے، سیدہ فاطمہ کی شادی عبداللہ بن عمر بن عثمان سے۔ یہ دونوں بیٹیاں حسین کی، ان دونوں کے شوہر کون ہیں؟ ایک کا نام زید، ایک کا نام عبداللہ۔ دونوں کے بابا تو نام اس کا عمر، عمر کے بابا دونوں کے دادا تو نام اس کا عثمان، ان دونوں کی اماں تو نام اس کا رملہ، رملہ کی اماں دونوں کی نانی تو نام اس کا قریبۃ الصغریٰ، اور قریبۃ الصغریٰ کا گھر والا تو نام اس کا معاویہ۔ تو رشتہ کتنا پیارا بنتا ہے، داماد حسین کے ہیں، پوتے عثمان کے ہیں، نواسے امیر معاویہ کے ہیں۔ نواسے امیر، چلیں بات ختم ہو گئی۔ سکھر سے آئی بارات،
بکر راجپوتوں کے پاس کھانا کھا کے ہاتھ دھونے بیسن پر کھڑے تھے راجپوت صاحب. ایک بھائی نے کہا رانا جی کتوں آئے جی؟ پکرو جانج نال آئے ہو؟ اے شادی تہاڈی رشتہ تو بنتا نہیں سی. اس نے پوچھا آپ لڑکی والوں کی طرف سے ہیں؟ کہا نہیں نہیں. لڑکے والوں کی طرف سے ہیں؟ کہا نہیں نہیں. کہا پھر کون ہے؟ تو مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ یہاں پر رشتہ بنتا بھی تھا آپ کا. کہتے میں شادی حال کے گٹر صاف کرتا ہوں. شادی حال کے تو راجپوت بھائی کریں گے کیا؟ اسے اٹھائیں گے, اچھے سے ہوٹل پر لے جائیں گے, دوپہر کا کھانا کھلائیں گے, لیکن ڈشیں وہ راجپوتوں کے مزاج کے مطابق. چپل کباب, بوٹ پلاؤ, گھسن پیڑے, دھکم پہ, مار کٹائی, جوارا پاپوش, چانٹوں کی چٹنی, دھکوں کا سلاد, جوتوں کی بریانی. اگر یہ کہے حضور میرا قصور کیا ہے تو جواب ملے گا سور تیرا قصور یہ ہے کہ شادی راجپوتوں کی اعتراض میراثیوں کا. جی بھائی بینتن باغ رشتے کرے یہ کہ نہیں رشتہ بنتا نہیں تھا. یعنی کالی کملی والے پیغمبر کو پتہ نہیں لگا کہ رشتہ کرنا ہے نہیں کرنا, کالی بوتھی والے کو پتہ لگ گیا. بھائی شادی سرداروں کی اعتراض میراثیوں کا تو بات کو ماننے کی ہے. یہ بھائی ان کے 100 اعتراض ایک طرف اور پینتن کے گھرانے کا امیر معاویہ کے خاندان سے رشتہ داری کرنا کہ شادی رشتہ بندہ کرتا کہاں پر ہے؟ جس کو اپنا سمجھے, سچا سمجھے, سچا سمجھے, پاک سمجھے, مومن سمجھے تو رشتہ وہیں پر ہوتا. تو انشاءاللہ ہم یہ دفاع کریں گے پیغمبر کی ذات کا بھی, نبی کی آل کا بھی, نبی کے اصحاب کا بھی. اور یہ دفاع کرنا کیسے ہے؟ دیکھیں بھائی 1 منٹ میرا واقعی ہے. میں نے پہلے کہا تھا الارم بجے گا تو میں یوں گیا جیسے پاک فوج کے آنے کے بعد جمہوری حکومت جاتی ہے. چلے ایک بات اور کیا یہ اتفاق ایسے ہم نے کرنا ہے جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہو جاتی ہے نا بھائی. جی بھائی اچھا اب یہ ہونی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ خیر سے آگے وہابیوں کے جلسے پہ جہاں پہ لنگر کا انتظام ہوتا ہی کوئی نہیں. اگر کہیں پہ آپ کو بریانی کی پلیٹ مل جائے تو ہاتھ کی 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی, لیکن پلیٹ میں پڑی ہوئی بوٹی اٹھانے کے لیے 5 کی 5 برابر ہو جاتی ہے. لیکن پلیٹ ایسی جگہ پر نہیں کھانی جہاں پہ عقیدہ برباد کر کے آ جائے. ہم نے انشاءاللہ ایک ہو کے یہ دفاع کرنا ہے. دیوبندی بن کر نہیں, بریلوی بن کر نہیں, آل حدیث بن کر نہیں. ہم نے دفاع کرنا ہے محمدی بن کے, امتی بن کے. اور یاد کہ امیر معاویہ کون ہے؟ اگر انکار اہل حدیث کرے تو اپنا ایک وطر ثابت نہیں کر سکتے. اگر انکار دیوبندی کرے تو اپنی فقہ ثابت نہیں کر سکتے. اگر انکار بریلوی کرے تو اپنا میلاد ثابت نہیں کر سکتے. مجبوری تینوں گھروں کی ہے کہ دفاع کس کا کرنا ہے؟ پیغمبر کے صحابہ کا بھی, امیر معاویہ کا بھی. آخری قطعی آخری بات یہ ہے جب ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نسلوں کی بھی خیر ہوگی اور فصلوں کی بھی. چونکہ پاکستان میں موسم تھوڑا گڑبڑ ہے, سنڈیاں بڑی جلدی لگ جاتی ہیں. ایک سنڈی وہ ہے جو فصل کو لگتی ہے اور ایک سنڈی وہ ہے جو نسل کو لگتی ہے. جو فصل کو سنڈی لگے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں, جو نسل کے ایمان کو لگ جائے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں. فصل کا نقصان 6 ماہ کا ہے, نسل بگڑ جائے صدیوں کے اکابر کی محنت پامال ہو جاتی ہے. فصل کا گھاٹا پورا ہو سکتا ہے, نسل کا گھاٹا پورا نہیں ہو سکتا. اور فصل کو سنڈی لگ جائے اس کے لیے سومی سائڈن بھی ہے, ڈیڈی ٹال بھی ہے, کراٹے سپرے بھی موجود ہے. لیکن اگر یہ نسل کے ایمان کو سنڈی لگ جائے تو اس کے لیے پمپ چاہیے احسان الہی ظہیر والا, پریشر چاہیے خادم حسین رضوی والا, لیکن سپرے چاہیے حق نواز جھنگوی والا.